السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو کیا آپ بھی ہڈیوں کی کمزوری کے شکار ہیں؟ تو جانیے ان مسئلے کے 5 مؤثر علاج۔ ہڈیوں کا مرض آج کل ایک عموماً بنا ہوا ہے۔ 5 میں سے 2 عورتوں کو یا 5 میں سے 2 مردوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو اس کا آج آپ کو ایک بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کا ایک ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں کہ ان ہڈیوں کی کمزوری سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اور اس کا کیا مؤثر علاج ہے اور کیا اس کا آسان علاج ہے۔ تو دوستو پوری ویڈیو کو واچ کریں اور دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بزرگوں میں بھی دیکھتے ہوں گے آپ کہ اکثر ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تو اس ہڈیوں کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار کا مسئلہ بھی بڑا رہتا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں آرٹیکل لے کے حاضر ہوا ہوں، ضرور اس کو واچ کریں۔ ہڈیوں کی کمزوری ان دنوں ایک عام مسئلہ ہے۔ بہت سے سارے لوگ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال اور منفی طرز زندگی کی وجہ سے ہڈیوں کے مسائل کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ ہڈیاں اگر کمزور ہو جائیں تو زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہڈیوں کی اچھی صحت کے بغیر انسان روزمرہ کے کام سر انجام دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھنے، بیٹھنے اور چلنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کی بھربھرا پن جیسے بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ہڈیاں معمولی سے مسئلے کی وجہ سے بہت بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ ہڈیوں کی صحت پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عمید جاوید کا کہنا ہے کہ صحت مند ہڈیوں کے بغیر صحت مند زندگی گزارنا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عمید جاوید ایک ریومٹالوجسٹ میں ہیں جس کا تجربہ 7 سال ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری سے نجات حاصل کرنے کے لیے طرز زندگی میں تبدیلی لانا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی لا کر اور کھانے کی عادات کو تبدیل کر کے ہڈیوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں ایسی غذاؤں کے استعمال کو یقینی بنانا ہوگا جو جسم کو منرل اور وٹامنز فراہم کریں تاکہ ہڈیوں کی کمزوری دور ہو۔ اگر آپ ابھی نوجوان ہیں تو ہڈیوں کی صحت کی جانب بھرپور توجہ دیں، کیونکہ بڑھاپے میں ہڈیوں کی صحت میں بہتری لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری کا علاج مندرجہ ذیل طریقوں یا علاجوں کی مدد سے ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرے کہ انہیں صحت مند بنایا جا سکتا ہے۔ سبزیوں کے استعمال میں اضافہ۔ سبزیوں کے استعمال کو ہڈیوں کی کمزوری کا سب سے بہترین اور دیسی علاج سمجھا جاتا ہے۔ سبزیوں کے استعمال سے جسم کو کافی مقدار میں وٹامن سی حاصل ہوتا ہے، جس سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانے والے سیلز کی افزائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں سے حاصل ہونے والے وٹامن سی کی وجہ سے ہڈیوں کے سیلز کو نقصان بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ وٹامن سی جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کے استعمال سے ہڈیوں میں موجود منرل کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان منرل میں کیلشیم، فاسفورس شامل ہے۔ اگر ہڈیوں میں ان منرل کی سطح میں کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں کے بھربھرے پن جیسی کئی بیماریوں کی خطرات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہڈیوں کی منزل میں اضافہ کرنے کے لیے سبزیاں جیسا کہ بند گوبھی اور پیلی سبزیاں جیسے کہ لیموں یا شملہ مرچ وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان سبزیوں کے استعمال سے بوڑھی خواتین زیادہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں، کیونکہ انہیں منرل وٹامنز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق 50 برس سے زیادہ عمر والی خواتین نے جب باقاعدگی کے ساتھ پیاز کو استعمال کیا تو ان میں ہڈیوں کی بھربھرا پن کی خطرات 20% تک کم ہو گئے۔ نیند پوری مقدار میں لینا۔ ہونے والی ایک طبی تحقیق کے مطابق 50 برس 215 سے زیادہ
عمر والی خواتین کو ہڈیوں کی بھرپراپن کی زیادہ خطرات کا سامنا تھا، کیونکہ وہ 6 گھنٹوں سے کم مقدار میں نیند لے رہی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے افراد، خاص طور پر نوجوان ایسے ہیں جو کہ کم مقدار میں نیند لیتے ہیں، جس سے ہڈیوں کی کمزوری سمیت کئی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ طیبہ ہارٹ انسٹی ٹیوٹ کراچی کے طبی ماہرین کے مطابق ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہر روز رات کو کم از کم 7 گھنٹے کی نیند لے، تاکہ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ نیند پرسکون ہونی چاہیے اور اس میں خلل واقع نہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نیند کے مسائل کا شکار ہیں تو جلد از جلد ان مسائل سے نجات حاصل کریں لیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ پروٹین کے استعمال میں اضافہ۔ پروٹین کے استعمال کے بغیر صحت مند ہڈیوں کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری ہڈیوں کا 50% حصہ پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ پروٹین کے استعمال کے بغیر ہڈیوں کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی کنٹرول کرنا قدر ایک مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق پروٹین کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہڈیاں بہتر طریقے سے کیلشیم بھی جذب نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے یہ معمولی سا مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ تاہم پروٹین کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی وجہ سے کچھ طبی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ خون کے ایزیڈنٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر روز 100 گرام تک پروٹین استعمال کی جائے تو نہ صرف ہڈیوں کی صحت میں بہتری آئے گی بلکہ مجموعی طور پر بھی صحت بہتر ہوگی۔ پروٹین کو متوازن مقدار میں حاصل کرنے کے لیے انڈوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انڈے کے فائدے کافی زیادہ ہیں۔ ان سے نہ صرف پروٹین حاصل ہوتا ہے بلکہ دیگر کئی منرل اور وٹامنز بھی جسم کو حاصل ہوتے ہیں۔ کیفین کے استعمال میں کمی۔ کیفین کے استعمال میں کمی کو بھی ہڈیوں کی کمزوری کا دیسی علاج سمجھا جاتا ہے۔ اگر کیفین کو تھوڑی مقدار میں حاصل کیا جائے تو یہ ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی، تاہم اگر اسے زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے ہڈیوں پر منفی اثرات ظاہر ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر 100 ملی گرام کیفین کو استعمال کیا جائے تو جسم سے 6 ملی گرام کیلشیم ضائع ہو جاتی ہے۔ کیلشیم کو ہڈیوں کی صحت کے لیے اہم عنصر سمجھا جاتا ہے، اس لیے جسم میں اس کا لیول متوازن ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ وٹامن کے اور ڈی کے استعمال میں اضافہ۔ وٹامن ڈی اور کے کو بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی جسم اور ہڈیوں کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر جسم میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو ہڈیوں کی کئی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن کے کے استعمال سے ہڈیوں میں کیلشیم ضائع نہیں ہوتا، جس سے ہڈیوں کی صحت برقرار رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کا میرا یہ آرٹیکل آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو ضرور لائک اور شیئر کمنٹس کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو ہڈیوں کی کمزوری کا نسخہ بھی دوں گا۔ والسلام، محمد رضوان۔